إلا الله لا إله إلا الله لا إله. کسی بھی حدیث کا ایسا مطلب لینا جس پر صحابہ کا عمل نہیں تھا وہ مطلب لینا جائز نہیں ہے. حدیثوں کے مطلب صحابہ اور ائمہ سے پوچھے جائیں گے کہ ائمہ کرام نے کون سی حدیث کا کیا مطلب سمجھا. ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب سے طلاق کے مسئلے پر میری بات ہوئی تو میں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ بھئی قرآن سے تو پتہ چلتا ہے 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. انہوں نے آگے مجھے دلیل یہ دی کہ نبی نے قرآن کو زیادہ اچھا سمجھا یا آپ نے اچھا سمجھا ہے. سنیں میری بات. پھر انہوں نے حدیث پڑھی, انہوں نے کہا دیکھو حدیث سے تو پتہ چل رہا ہے 3 ایک ہوتی ہیں, حالانکہ اس حدیث سے پتہ چل نہیں رہا تھا لیکن ایک فرض کر لیں واقعی پتہ چل رہا ہے. تو میں نے کہا قرآن سے تو پتہ چل رہا ہے 3 کتنی ہوتی ہیں, 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں, چاہے ایک مجلس کی ہو یا الگ الگ مجلس. وہ کہہ رہے ہیں قرآن نبی نے زیادہ اچھا سمجھا یا آپ نے. پھر میں سمجھ گیا کہ ان سے کس اسٹائل میں بات کرنی ہے. ہر آدمی کا پتہ چلتا ہے کہ اس سے کس اسٹائل میں بات کرنی ہے, اس کو کس قسم کی دلیل لینی ہے جس سے یہ سمجھے گا. تو میں نے پھر صحابہ کے فتوے پڑھنا شروع کر دیے کہ جو ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 کہتے تھے. تو وہ کہنے لگے جب حدیث آ گئی تو صحابہ کے فتوے کو فالو نہیں کیا جائے گا. تو میں نے کہا کہ حدیث کا مطلب آپ نے زیادہ اچھا سمجھا یا صحابہ نے. آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا, ان کی کہاں سے سمجھ میں آیا. ابھی مجھے آپ تانا دے رہے تھے کہ حدیث کا مطلب آپ زیادہ اچھا جانتے ہیں, قرآن کا مطلب آپ اچھا جانتے ہیں یا نبی. تو نبی کی باتوں کا مطلب صحابہ زیادہ اچھا جانتے ہیں یا آپ. یہ ہو رہا ہے آج کل مارکیٹ میں, مجتہد بنے ہوئے ہیں, اندر سے کھوکھلے ہیں. یاد رکھو انٹرنیٹ پر آج کل اور ٹیلی ویژن کے پروگرامز میں آج کل تقلید کے خلاف کہ چاروں ائمہ کی تقلید حرام ہے, اس کے خلاف بہت سارے پروگرام آ رہے ہیں. ان پر ابھی میں بات نہیں کروں گا, میرا موضوع رہ جائے گا. اور بڑے مزین دلائل سے بات ہوتی ہے. ایک بات کان کھول کے سن لیں, جو لوگ بھی آپ کو ائمہ مجتہدین کی تقلید سے ہٹا رہے ہیں اور لیبل یہ لگا رہے ہیں کہ تقلید جہالت ہے, صرف قرآن و سنت کو فالو کرو, تو یاد رکھو لیبل قرآن و سنت کا لگایا جا رہا ہے. مقصد ہے کہ امت ان ائمہ کے راستے سے ہٹے گی. جب ایک دفعہ ہٹے گی تو پھر اپنی مرضی کا ہم قرآن و حدیث ان کو سمجھا سکیں گے, کیونکہ ان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ مجتہدین ہے, ائمہ مجتہدین, کہ یار یہ کباب میں ہڈی بنے ہوئے ہمارے لیے. کیونکہ عوام سے جب قرآن و حدیث کی بات کرو لوگ کہتے ہیں یار ابو حنیفہ کو یہ سمجھ میں کیوں نہیں آیا, امام شافعی کو یہ سمجھ میں کیوں نہیں آیا, امام مالک کو سمجھ میں کیوں نہیں آیا, امام احمد بن حنبل کو سمجھ میں کیوں نہیں آیا. عوام یہ بات کر کے کیا کرتی ہے, سائٹ پہ ہو جاتی ہے. تو اور گمراہی پھیلانے کے لیے یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے, جس کو آج کل کے جو متجددین ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ رکاوٹ دور نہیں ہوگی اس وقت تک ہم اپنی مرضی کا قرآن و حدیث ان کو پہنا نہیں سکتے. ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ ساری ضلالت اور گمراہی تقلید سے پھیلتی ہے, کیونکہ مقلد آدمی بحث کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کہتا ہے بھائی ائمہ کرام نے نہیں کہا, تو اس کو پہلے ائمہ سے ہٹاؤ پھر وہ بات کرنے پر آئے گا. تو یاد رکھو اس سے آپ قرآن و حدیث پہ نہیں آؤ گے, قرآن و حدیث کے نام پہ تحریف دین کا دروازہ کھل جائے گا. قرآن و حدیث کی تشریح کے لیے آپ کو کچھ حدود اور ضابطوں کا پابند ہونا پڑے گا, ورنہ ہر آدمی قرآن و حدیث کے نام پہ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہے اور وہ آپ کو اللہ اس کے رسول کے راستے سے ہٹا دے گا. اور آپ یہ سمجھ رہے ہوگے کہ میں قرآن و سنت پہ چل رہا ہوں, حقیقت میں آپ قرآن و سنت کا لیبل استعمال کر رہے ہوگے, چل نہیں رہے ہوگے. 3 طلاقوں کے مسئلے میں ایسا ہی ہوا ہے, اور بھی بہت سارے مسائل ہیں. جو مشہور پروفیسر صاحب ہیں نا, وہ ہر گمراہی کے پیچھے قرآن و سنت کا لیبل لگا کے بات کرتے ہیں. اور ان لوگوں کی آپس کی رائے میں کتنا اختلاف ہے جو آپ کو مجتہدین کی تقلید سے ہٹاتے ہیں, قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں. ان کی اپنی رائے میں دیکھ لو, ایک کلپ میں ایک ہی شخص کچھ بات کر رہا ہوگا, اسی موضوع پر دوسرا کلپ وہ بھی قرآن و سنت کے نام سے ہوگا, وہ بالکل اس کے اپوزٹ جا رہا ہوگا. تیسرا کلپ آپ سنو گے وہ بھی قرآن و سنت کے نام پہ بات کر رہا ہوگا, وہ بالکل اس کے اپوزٹ جا رہا ہوگا. 3 طلاق کے مسئلے میں دیکھ لو, جو لوگ ائمہ کرام کی تقلید نہیں کرتے ان میں سے 3 رائے ہیں 3 طلاق کے مسئلے میں. بعض کہتے ہیں 3 طلاقیں دی تو 1 ہوں گی اور کہتے ہیں یہ قرآن و سنت سے ثابت ہوتا ہے. بعض کہتے ہیں 3 طلاقیں دی تو 1 بھی نہیں ہوگی, کیونکہ ایسے توہر میں دیے جس میں بیوی سے جمع کر لیا تھا. عام طور پر تو لوگ ایسے ہی دیتے ہیں, اور یہ خلاف شرع ہے, 1 بھی نہیں ہوئی, وہ بھی قرآن و سنت کے نام پہ.
ایک فریق کہتا ہے 3 دی ہیں تو 3 ہوں گی، وہ بھی قرآن و سنت کے نام پہ، اور تینوں ایک دوسرے کے خلاف چیلنج بھی کر رہے ہیں. تو آپ کیسے فیصلہ کرو گے؟ یہ تو آپ نے کیونکہ ایک ہی کے سنے ہوتے ہیں. عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق، یہ مسئلہ سنا ہوگا. چاروں ائمہ کے نزدیک عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی، لیکن آپ دیکھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن و سنت کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عورت ایسے ہی پڑھے گی جیسے مرد پڑھتے ہیں. لیکن سب کا اتفاق نہیں ان میں. انہی میں ایسے علماء بھی ہیں جو یہ چیلنج کر رہے ہیں کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی قرآن و سنت کی روشنی میں. ان میں بھی 2 رائے ہیں اس میں. تو بھائی ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت پہ تحقیق ہو چکی ہے، تو پہلے ہی مجتہدین میں سے کسی ایک کو فالو کر لو. مزید تحقیقات مارکیٹ میں لانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. ہاں جو جدید مسائل ہیں ان میں اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس میں آپ اجتہاد کریں. خیر یہ پھر موضوع ادھر سے ادھر آتا ہے. تو میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو بھی بات کر رہے ہیں نا تقلید کے خلاف، اس کا مقصد ہے امت کو ایک دفعہ وہاں سے ہٹاؤ. اس کے بعد پھر جب یہ وہاں سے دیکھو، عیسائی اگر آپ کو عیسائیت پہ لائے گا تو پہلے عیسائی مذہب کے برحق ہونے کے دلائل نہیں دے گا. وہ پہلے آپ کو اسلام کے خلاف کرے گا. وہ اسے پتا ہے یہ جب تک اسلام سے محبت کر رہا ہے یہ اسلام سے ہٹنے والا نہیں ہے. پہلے اسلام کے خلاف کرو، جب یہ نیوٹرل ہو جائے، کوئی بھی چارج اس میں باقی نہ رہے، پھر اس میں جو چاہے بھر دو. ایک برتن میں پانی بھرا ہوا ہے، آپ چاہتے اس میں پیٹرول بھر دو، تو پہلے اس کا پانی اڑیل کے اس کو خالی کرنا پڑے گا. اب آپ اس میں چاہے دودھ ڈالیں، چاہے دیسی گھی ڈالیں، چاہے بول لو نا یار پیٹرول ڈالیں، تو پھر اپنی مرضی کی چیز آپ اس میں ڈال سکتے ہیں. تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا حنفی شافی یہ سب جہالت ہے، تقلید شرک ہے، تقلید یہ ہے، تقلید وہ ہے. ان کا مقصد یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ کو اندر سے ائمہ کی اعتماد آپ کے دماغوں سے سینے سے ختم کریں. جب آپ اندر سے خالی ہو جائیں گے نا، پھر اپنی مرضی کی چیز آپ کے اندر ڈالنا آسان ہو جائے گا. یہ لوگ اگر قرآن و سنت کی تحقیق کرتے ہیں تو ائمہ کرام یہ تحقیق پہلے کر چکے ہیں. قرآن و سنت ہی پہ ریسرچ کر کے آپ کے سامنے رکھی ہے انہوں نے. وہ تحقیق زیادہ اس بات کے قابل ہے کہ اس کو فالو کیا جائے بنسبت آج کے لوگوں کی تحقیقات کے. نانات بھی کلشکر صدقا وفا کا پے کر